ماما میں نے کورین زبان سیکھنی ہے۔ میرے 13 سالہ بیٹے نے جب مجھے کہا تو میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، کیوں میرے بیٹے نے کورین زبان سیکھ کر کیا کرنا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ماما کوریا جانا ہے۔ میں نے پھر پوچھا، اور وہاں جانا کیوں ہے؟ اس نے باہیں میرے گلے میں ڈالی اور بولا، BTS سے ملنے۔ یہ میرا پہلا تعارف تھا BTS سے، جس نے اس وقت دنیا بھر کے ٹین ایجرز کو اپنے زہر میں جکڑ رکھا ہے۔ جب YouTube کھولی تو معلوم ہوا کہ BTS اس وقت سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والا ٹاپک ہے۔ BTS دراصل ایک کورین بینڈ ہے جو 2010 میں بنا تھا۔ یہ بینڈ جن، سوگا، جنگکوک، جیمن، وی، جے ہو اور RM نے مل کر بنایا تھا۔ انہیں بینگ 10 بوائز اور بلیٹ پروف بوائے اسکاؤٹس بھی کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ ایک ہپ ہاپ گروپ تھا جس کی شہرت کی بنیاد ان کے میوزک کی انفرادیت کے ساتھ ساتھ ان کی موسیقی میں سماجی مسائل، اداسی، تنہائی، دماغی صحت، نوجوانوں کی پریشانیاں، ادب، فلسفہ اور نفسیات جیسے موضوعات کو متعارف کروایا گیا۔ 2013 میں BTS نے اپنا پہلا ڈیبیو البم بنایا۔ ان کا گانا No More Blame ہٹ ہوا اور 2017 تک یہ گروپ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا اور ساری دنیا میں اس کے مداح پیدا ہونے لگے۔ یہ پہلا نان انگلش بینڈ تھا جس نے ویمبلے اسٹیڈیم اور روز باؤل میں کنسرٹ کیے۔ انہوں نے بے شمار ایوارڈز وصول کیے جس میں گولڈن ڈسک ایوارڈ اور مشہور زمانہ گریمی ایوارڈ بھی شامل ہے۔ یہ گروپ مشہور جریدے دا ٹائمز کے سرور کی زینت بھی دا نیکسٹ جنریشن لیڈرز کے نام سے بنا۔ انہیں 3 بار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 2017 سے 2019 کے درمیان ان کا نام دنیا کی بااثر ترین شخصیات میں بھی شامل رہا۔ بینڈ کے روح رواں شوگا کہتے ہیں، ہم نے وہ کہانیاں سنانی شروع کی جو لوگ سننا چاہتے تھے، وہ درد، پریشانیاں، دکھ جن سے لوگ ریلیٹ کر سکتے تھے، ہم نے وہ سنائی اور یہی ہماری شہرت کی وجہ بنی۔ BTS نے یونیسیف کے ساتھ بھی تشدد، بدسلوکی، غنڈہ گردی اور نوجوانوں میں خود اعتمادی اور فلاح و بہبود کے اقدامات میں اشتراک کیا۔ BTS کی مقبولیت کے باعث پچھلے کچھ عرصہ میں کورین ثقافت، فلموں اور کورین زبان کے مطالعہ میں ریکارڈ دلچسپی دیکھی گئی اور اس وجہ سے جنوبی کوریا کی معیشت میں سالانہ تقریباً $5 بلین کا اضافہ ہوا۔ 31 مئی 2022 کو BTS نے ایشیائی مخالف نفرت انگیز جرائم اور امتیازی سلوک پر بات کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی ملاقات کی۔ 2022 میں یہ بینڈ لوئی وٹن جیسے عالمی برانڈ کا ایمبیسڈر بن گیا۔ ان کے گانے ڈائنامائٹ، بٹر اور بوائے ود لو نے پوری دنیا میں ان کی دھوم مچا دی۔ جنوبی کوریا کے قانون کے مطابق تمام مردوں کو 18 سے 21 ماہ کی فوجی تربیت لینی ہوتی ہے اور آج کل یہ گروپ اسی میں مشغول ہے اور امید ہے کہ 2025 میں ان کا ایک دھماکے دار کم بیک ہوگا۔